الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجات دعائے سلامتی ہے امام زمان علیہ السلام اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وغافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا جو بھی زمانے کے امام کو پرسہ دینے آئے ہیں آئیں مجلس شروع کرنے سے پہلے اپنے زمانے کے امام کو دعوت دیں مولا کیسے ممکن ہے آپ کے جد کو پرسہ دینے آئیں آپ مجلس میں تشریف نہ لائیں ہاتھوں کو بلند کریں سب مل کے جو بھی چاہتا ہے امام کی نظر ہمارے گناہگار قلبوں پہ پڑے آج ہمارے دل پاک ہو جائیں گناہ پاک ہو جائیں جو بھی چاہتا ہے امام مجلس میں تشریف لائے آئیں ہاتھوں کو بلند کریں سب مل کے بآواز بلند یا صاحب زمان یا صاحب زمان مل کے بآواز بلند یا صاحب ماشاءاللہ مل کے کیسے ممکن ہے مجلس امام حسین کی وہ امام پرسے کے لیے نہ مل کے بآواز بلند یا صاحب اے وارث خون حسین اما زہرا کے ٹوٹے ہوئے بازو کا واسطہ اما زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ تھوڑی دیر ہماری مجلس میں آ جا تیرے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا تھوڑی دیر ہم پہ نظر کر دے سب مل کے بآواز بلند یا صاحب ہاتھوں کو بلند کریں سب مل کے یا صاحب
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةً حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ لَكُمْ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ۔ زیارت اربعین امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ آپ کی بلند سماعتوں کی نظر کیا کہ مولا امام صادق علیہ السلام سے تعلیم دی جانے والی یہ بلند معارف زیارت، جسے زیارت اربعین کہا جاتا ہے، اس کا ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ امام صادق علیہ السلام آداب اللہ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے، مل کے صلوات۔ مولا ہمیں زیارت کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ ایک ولی خدا کی بارگاہ میں جب حاضر ہو، اللہ کی حجت کی بارگاہ میں جب حاضر ہو، تو کس طرح اس ہستی کی زیارت کی جائے۔ امام فرما رہے ہیں وَنُصْرَتِي، ہمیں سکھا رہے ہیں زیارت میں، وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةً، اے امام میں آپ کی نصرت اور مدد کے لیے آمادہ اور تیار ہوں۔ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ لَكُمْ، یہاں تک کہ خدا آپ کو قیام کی اجازت دے۔ اور اگلا جملہ بہت خوبصورت، فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ، اے مولا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، نہ کہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ۔ یہ خوبصورت جملہ ہمیں تعلیم دیا جا رہا ہے، کون سکھا رہے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ مومنین کس قدر ہم خوش نصیب ہیں، خداوند متعال نے ہمیں نعمت عزاداری عطا کی۔ جب بھی مجلس سے اٹھ کے گھر جایا کریں، ضرور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کریں، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں حسین کے عزاداروں میں شامل کیا، ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم فرش عزا پہ بیٹھ سکیں۔ کون سی فرش عزا؟ وہ فرش عزا جس میں شامل ہونے کے لیے اللہ کے مقرب فرشتے خدا سے اجازت لیتے ہیں، اے اللہ زمین پہ فلاں جگہ حسین کی مجلس، ہمیں اجازت دے، ہم حسین کی مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ روایت کا جملہ ہے ملائکہ کو اجازت ملتی ہے اس مجلس عزا میں شریک ہونے کے لیے۔ اب بعض ملائکہ جب اس عرش الہی سے نزول کرتے ہیں زمین کی طرف آتے ہیں، تو روایت کے جملے ہیں بعض ملائکہ کو اس مجلس میں پہنچتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے۔ جب دیر ہو جاتی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس فرش عزا میں، اس مجلس عزا میں پہنچتے ہیں، اس امام بارگاہ میں، اس گھر میں جس میں وہ نورانی ذکر ہو رہا تھا۔ جب ملائکہ اس جگہ پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تمام مومنین گھروں کو جا چکے ہیں، مجلس ختم ہو چکی ہے۔ سنیں گے روایت کے جملے اور پھر اپنے اوپر فخر کیجئے کہ خداوند متعال نے کیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب ملائکہ دیکھتے ہیں کہ سب چلے گئے اور کوئی باقی نہیں رہا، تو ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پروں کو اس جگہ کے در و دیوار سے مس کرنا شروع کرتے ہیں، در و دیوار سے مس کرنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیسے ممکن ہے ہم رزق معنوی لیے بغیر واپس چلے جائیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ عام ذکر نہیں ہے کہ جس میں ہمیں اجازت دی گئی۔ آیت اللہ تقی بہجت فرماتے ہیں کہ جب
مجلس اعزاء میں جایا کرو نا، اور کوئی رستے میں پوچھ لے کہاں جا رہے ہو، یہ نہ کہا کرو کہ فلاں کے گھر میں جا رہے ہیں، فلاں امام بارگاہ میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہا کرو ہم کربلا امام حسین کے حرم کی طرف جا رہے ہیں، حسین کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ عام ذکر نہیں ہے، ولی خدا کا ذکر ہے۔ مومنین، شہر تبریز ایران کے ایک شہر ہے، وہاں کے جوان مل کے ہر سال عزاداری کرتے تھے، مجلس کرتے تھے۔ ایک سال ایسا آیا، متوجہ ہیں انشاءاللہ مومنین، میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے، تنگ تو نہیں ہو رہے؟ جو نہیں ہو رہے بلند آواز سے ایک صلوات مل کے بآواز سے بلند کریں۔ ہر سال عزاداری کرتے یہ جوان مل کے، ماتمی دستہ بنایا۔ ایک سال ایسا آیا کہ فرش عزا کے لیے، تبرک کے لیے پیسے نہ تھے کہ کیسے فرش عزا بچھائیں، کیسے مجلس عزا کریں، تبرک، باقی اخراجات مجلس کے۔ تو کسی نے کہا کہ ہمارے شہر کا فلاں ایک تاجر ہے، نام لیا انہوں نے، وہ بڑا عاشق حسین ہے، وہ حسین کے نام پہ بڑا خرچ کرتا ہے، آپ حسین مولا کا نام لیں وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، چلیں اس کے پاس چلتے ہیں اور اپنی مشکل بیان کرتے ہیں کہ ہم ہر سال فرش عزا بچھاتے ہیں اور اس سال ہمیں یہ مشکل پیش آئی۔ آگے اس عاشق حسین کی، محب حسین کے پاس اپنی مشکل بتانی تھی کہ اے تاجر، اے عاشق حسین، اے محب حسین، ہم ہر سال مجلس کرتے ہیں، اس سال ہمیں یہ مشکل آئی۔ جوان کہتے ہیں ہم نے اپنی مشکل بتانی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ حسین کی مجلس رکھی ہے تو نے بھاگا ہوا گیا، اپنی کبڑ سے وہ چیک بک اٹھائی، چیک بک کو ان جوانوں کے سامنے کھول کے رکھا اور اپنا منہ دوسری طرف کر لیا، کہا جوانوں جتنی رقم چاہتے ہو چیک بک پہ لکھ دو، جتنی چاہتے ہو، شرم نہیں کرنا، جتنی چاہتے ہو لکھ دو۔ پہلے تو جوان پریشان ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھا کہ ہمارے اخراجات تو بہت زیادہ ہیں، کیسے؟ لیکن اس کے بار بار تکرار کرنے پہ، اس کے بار بار کہنے پہ، کہتے ہیں ہم نے ایک بہت بڑی رقم جو ہے اس چیک بک پہ لکھ دی۔ ہم نے کہا دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ جوان کہتے ہیں جو ہی ہم نے چیک بک پہ وہ رقم لکھ کے دی، تاجر نے پین اٹھایا، سامنے لایا، ایک دفعہ پھر اپنا منہ دوسری طرف کر کے سائن کر دیے۔ جاؤ حسین کی مجلس کرو، فرش عزا بچھاؤ۔ آئے جوان، فرش عزا بچھی، بہترین عزاداری ہوئی، 10 دن گزرے۔ عشرہ محرم کے بعد پتہ چلا کہ اسی تاجر کا انتقال ہو گیا، وہی تاجر۔ آئے اسے دفن کیا، اس کی شرکت کی، اس کی تشییع جنازہ میں شریک ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اسی رات انہی جوانوں نے، ایک جوان نے عالم خواب میں اسی تاجر کو دیکھا۔ جو ہی تاجر کو دیکھا تو پوچھا، کہا کہ سنائیے قبر کی پہلی رات اس دنیا سے جانے کے بعد اس عالم میں داخل ہوئے، کیسی گزری، کیا ہوا؟ بہت خوبصورت جواب انہوں نے، سنیے گا کہ خداوند متعال نے اس ذکر میں کیا طاقت رکھی ہے، کیا فضیلت رکھی ہے کہ خداوند متعال نے یہ نعمت جو ہمیں عطا فرمائی۔ کہتا تھا کیا ہونا تھا، میرا نام عمل مولا حسین کے ہاتھوں میں پکڑایا گیا، مولا حسین نے ایک دفعہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے میرے نام عمل پہ دستخط کر دی، میرے نام عمل پہ دستخط کر دیے۔ یہ ہے ذکر حسین کی عظمت۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کس فضیلت کے حامل ہیں آپ، کس عظمت کے حامل ہیں آپ کہ خداوند متعال کہتا ہے کہ میں جب کسی انسان کے بارے میں خیر کا ارادہ کر لوں کہ اس انسان کو میں نے خیر دینی ہے،
تو خداوند متعال اس شخص کو دو چیزیں عطا کرتا ہے. سنیں گے مومنین پہلی چیز کون سی ہے؟ پہلی چیز جب خدا ارادہ کر لے کسی کو خیر دینے کا، پہلی چیز جو اس کو عطا کرتا ہے وہ محبت حسین بن علی ہے. اور دوسری چیز جو خداوند متعال اس شخص کو عطا کرتا ہے وہ اسی حسین کی زیارت کی محبت اس کے دل میں انڈھیل دیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و رحم اللہ عبدا احیا امرنا. امام فرماتے ہیں خدا رحم کرے. خدا کہہ رہے کہ میں جب کسی کے بارے میں خیر کا ارادہ کرتا ہوں اسے دو چیزیں عطا کرتا ہوں. امام ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کر رہے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا. خدایا رحم کر ان لوگوں پہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں. یہ مجالس آزاد در از اسی احیاء امر کا تجسم ہے، تجلی ہے یہ اسی احیاء امر کا. کس قدر تاکید ہے سید الشہداء کی زیارت کی. آپ دیکھ لیں جب بھی مناسبت آتی ہے 15 شعبان کی زیارت کرنا مستحب ہے امام حسین کی. ماہ رمضان میں شبہ قدریں زیارت کرنا مستحب ہے مولا حسین کی. عاشورہ ہے، ولادت مولا امیر المومنین کی ہے، زیارت پڑھنا مستحب ہے مولا حسین کی. عجیب خداوند متعال نے اس ہستی کو مقام دیا اور پھر یہ کہہ دیا کلنا سفن النجا ولكن سفینۃ جدی الحسین اوسع وفی لجج البحار اسرع. امام فرماتے ہیں ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں لیکن ہماری کشتی اور حسین کی کشتی میں ایک فرق ہے. حسین کی کشتی ان تلاطم خیز موجوں میں تیز حرکت کرنے والی ہے. اس کشتی میں تلاطم خیز موجوں میں حرکت کرنے والی. کس قدر تاکید ہے زیارت سید الشہداء کی. جناب حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سید الشہداء چھوٹے سے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے. رسول خدا کبھی بوسہ دیتے ہیں آنکھوں کا، کبھی سر کا، کبھی کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا حسین سے محبت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میرا نور نظر ہے حسین، میں عشق کرتا ہوں حسین سے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک دفعہ رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہوئے. فرمایا کہ اے عائشہ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا میرے اسی حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا جائے گا. اس کی شہادت کے بعد جو بھی میرے حسین کی زیارت کو آئے گا خدا اسے ایک مقبول حج کا ثواب دے گا. جناب عائشہ نے تعجب کیا یا رسول اللہ ایک حج کا ثواب؟ رسول خدا نے فرمایا 2 مقبول حجوں کا ثواب. ادھر سے حضرت عائشہ کا تعجب بڑھتا گیا، ادھر سے رسول خدا نے حجوں کی تعداد بڑھانا شروع کی اور آخرکار بات یہاں تک پہنچی. فرمایا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 90 مقبول حجوں کا ثواب اس کے نام عمل میں لکھا جائے گا. پھر فرمایا عام حج نہیں، وہ حج جو اس شخص نے مجھ رسول کے ساتھ انجام دیا، مجھ نبی کے ساتھ. بہت خوبصورت آیت اللہ جعفر شوستری کا جملہ ہے. کہتے ہیں کہ عجیب ہے یہ روایت، عجیب ہے یہ حدیث رسول خدا جس میں رسول خدا امام حسین کی زیارت کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. اور اگلا جملہ جو رسول خدا نے فرمایا کہا یہ وہ حج جو مجھ نبی کے ساتھ اس نے انجام دی. آیت اللہ جعفر شوستری کہتے ہیں کہ ممکن ہے انسان کے اعمال روز قیامت ضائع ہو جائیں. بہت سے اعمال شاید ہم میں ریاکاری، عجب، کئی چیزوں کی وجہ سے وہ اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، لیکن رسول خدا نے اس زیارت امام حسین علیہ السلام میں ایک ایسی مور لگا دی کہ ایسا یہ مقبول حج ہے، اس نے قبول ہونا ہی ہونا ہے چونکہ مجھ نبی کے ساتھ یہ حج انجام دیا گیا ہے. مجھ نبی کے ساتھ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. توجہ فرمائی مومنین، کس قدر تاکید کی گئی
تمام ائمہ نے امام محمد باقر علیہ السلام اپنی دنیا سے رخصت ہونے اپنی مخصوص رقم کو مخصوص کیا اور یہ فرمایا کہ یہ مخصوص رقم صرف حج کے موقع پہ حسین کی عزاداری میں خرچ ہونی چاہیے۔ کیا عظمت ہے ان مجالس کی، یہ عام مجالس نہیں ہے مومنین، یہ مورد عنایت ہے خداوند متعال کی، وہ فیصلے خداوند متعال، یہ جلوہ گر ہے جو آج آپ اکٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ۔ ایک بعض روایات کے مطابق انسان ایک قدم پہ مقبول حج کا ثواب، یہ انسان کی معرفت کے مطابق۔ یہ عام زیارت کا یہ نہیں ہے، سید الشہداء کی زیارت ہے، ولی خدا کی زیارت ہے۔ اور عجیب جملہ ہے، آخر ہو گئی، کہتے ہیں کہ یہ روایت کا جملہ ہے، آخر اس سے بڑی روایت میں نے نہیں دیکھی۔ کہتے ہیں کہ شاید بعض انسان اس معرفت کے درجے پہ جا کے مولا حسین کی زیارت کریں کہ اس کے نام عمل میں یہ لکھا جائے کمن زار اللہ فی عرش، جیسے اس نے اللہ کی زیارت عرش خدا پہ کی ہو۔ عجیب، عرش خدا پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود ایمان حسین ابن علی علیہ السلام، صلوات۔ توجہ فرمائیے آپ نے، کیا اجر ہے۔ مختلف مناسبتوں سے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ خداوند متعال بہانوں کی تلاش میں ہے کہ میں عاشقان حسین کو کربلا لے چلوں، مختلف بہانوں پہ۔ عید الفطر خوشی کا موقع، عید الاضحیٰ زیارت پڑھنا مولا حسین کی مستحب، کربلا کو جانا مستحب۔ جب ان تمام زیارتوں کو دیکھیں تو ان تمام زیارات میں مومنین، یہ تمام زیارات دراصل ائمہ کی طرف سے تعلیم کردہ وہ عظیم معارف ہیں۔ کبھی ان زیارات کو ترجمہ ضرور پڑھیں، ان زیارات کا انشاءاللہ آج جب واپس جائیں تو زیارت اربعین کو ایک دفعہ مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہم آمادہ ہوں کہ جو اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے زیارت اربعین یا دیگر ائمہ کی دیگر ایام امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنے کا، تو اس زیارت کو ضرور آج ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ جو انشاءاللہ آج یا کل ان دنوں میں اس زیارت اربعین کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے وہ بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ لے محمد اللہ۔ مومنین زیارات ہوں یا معصومین کی طرف سے یہ تعلیم کردہ دعائیں، تمام یہ معارف الہی ہیں، عظیم معارف کا سمندر ان میں چھپا ہوا ہے، ہدایت کا سمندر چھپا ہوا ہے ان دعاؤں میں۔ آپ اٹھائیں دعائے عرفہ امام حسین کو ایک دفعہ، امام حسین علیہ السلام کی یہ تعلیم کردہ دعا ہے دعائے عرفہ، جو امام حسین علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں پڑھی تھی۔ کیا عظیم توحید کے معارف بیان کیے گئے اس دعا میں، اور زیارات میں بھی اسی طرح ہے۔ دراصل ہمیں زیارت پہ بلا کے ہمارے لیے ایک کلاس رکھی جاتی ہے، اور اس کلاس کا نام ہے کلاس توحید۔ ہمیں توحید کا درس دیا جاتا ہے۔ ان زیارات کو ترجمہ پڑھیں۔ دراصل حرم امام حسین میں بلا کے معلم بنتے ہیں امام حسین، اور ہم بنتے ہیں شاگرد۔ اور اس حرم کی کلاس میں بلا کے ہمیں توحید کا درس دیا جاتا ہے۔ اٹھائیں معارف کو، ان زیارات کے معارف کو اٹھا کے ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ امام رضا علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا، آگے تشریف ہے، پیچھے جگہ نہیں ہے، آگے تشریف ہے، آگے بہت جگہ ہے۔ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں۔ یہاں سے یہاں پہ بہت جگہ ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ بہت خوبصورت امام فرماتے ہیں، لو عالم الناس محاسن کلامنا لتبعونا۔ لوگ اگر، مومن توجہ فرما رہے ہیں،
لوگ اگر ہمارے کلام کے حسن کو جان لیں تو ہماری پیروی کریں، ہمارے دروازے پہ آ جائیں، ہمارے دروازے پہ آ جائیں۔ یہی دعا عرفہ جو امام حسین علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا ہے، ذرا اٹھائیے اس کو دیکھیں ترجمے کے ساتھ، کیا عظیم معارف الہی بیان ہوئے اس دعا عرفات میں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم توحید نہیں مانتے، آئیے ہم توحید سکھانے والے ہیں، آؤ اس دروازے پہ، اگر توحید سیکھنی ہے تو آؤ امام حسین علیہ السلام کی کلاس عرفہ میں شامل ہو جاؤ، اگر توحید سیکھنی ہے تو آؤ امام حسین علیہ السلام کی یہی زیارت اربعین کی کلاس میں شامل ہو جاؤ۔ اور دیکھو کس قدر عظیم معارف بیان کیے گئے، یہی دعا عرفہ کئی لوگوں کی ہدایت کا باعث بنے۔ امام رضا علیہ السلام کی اسی فرمان کے مطابق اگر لوگ ہمارے اس کلام کے حسن کو جان لیتے، ہماری پیروی کرتے، ہمارے دروازے پہ آ جاتے۔ اٹھائیں دعا عرفہ، عجیب جملے ہیں۔ مصر کے ایک بہت بڑے پروفیسر حال ہی میں مکتب اہل بیت کو قبول کیا، اس دروازے پہ آئے۔ مصر کے رہنے والے بہت بڑی شخصیت ہیں، پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں۔ جب واپس آئے حج کر کے تو جاتے ہوئے کسی اور مذہب پہ تھے، واپس آئے تو اہل بیت کے مکتب میں تھے۔ لوگوں نے سوال کیا کیا ہوا، کس چیز نے متاثر کر دیا حج پہ کہ آپ نے مذہب اہل بیت کو قبول کر لیا؟ کہنے لگے کہ میں حج پہ عرفات کے میدان میں تھا، عرفات میں جب میں ایک خیمے کے قریب سے گزرا تو کچھ مناجات کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، کسی دعا کی آواز میرے کانوں کے ساتھ ٹکرائی۔ وہ پروفیسر کہتے ہیں کہ جو ہی وہ دعا میرے کانوں کے ساتھ ٹکرائی، اس دعا میں اتنی چاشنی تھی، اتنا حسن تھا، اتنا جمال تھا، اتنی خوبصورت وہ دعا کے معارف تھے کہ میرے قدم بڑھتے ہوئے وہیں پہ رک گئے۔ کیا کیا؟ کہتے میں وہیں بیٹھ گیا، میں اس دعا کو سننے لگ پڑا۔ کہتے کہ وہ دعا میں سنتا چلا گیا، ایسے لگ رہا تھا کہ میں خیمہ حسین میں داخل ہو رہا ہوں، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں یزید کے خیمے سے نکل کر حسین کے خیمے میں داخل ہو رہا ہوں۔ کہتے اس دعا نے مجھے یہ اثر کیا اور آخر کر میں مجبور ہو گیا اپنے ہاتھوں، میں نے مذہب اہل بیت قبول کر لیا۔ کہتے ہیں اسی پروفیسر کے جملے، توجہ فرمائیے امام کا وہ کلام، اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن کو جان لیں تو اس مکتب پہ آ جائیں، اس مذہب پہ آ جائیں، اس دروازے پہ آ جائیں۔ پروفیسر برداشت نہیں کر سکا، کہا کہ وہ توحید کے وہ معارف اس دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام نے بیان کیے، اس عرفہ کی دعا میں میں نے آج تک ایسی دعا نہ سنی تھی، اس چیز نے مجھے متاثر کیا اور آخرکار مجھے اہل بیت کے دروازے پہ لے آئی۔ میں اپنے جوان دوستوں سے ایک گزارش کروں گا، آج سوشل میڈیا پہ بجائے کمزور چیزیں شیئر کرنے کے، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا کے باقی اس چیزوں پہ آئیں، ہمارے پاس اہل بیت کی تعلیم کردہ ایسے بلند معارف ہیں، اگر انہیں اسی سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچائے تو وہ وقت دور نہیں، لوگ اہل بیت کے دروازے پہ آ جائیں۔ آج عہد کر کے اٹھے ہمارے جو دوست سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، مختلف پوسٹوں کے ذریعے، مختلف کلپس کے ذریعے ان معارف کو دنیا والوں تک پہنچائیں۔ یہ صرف مولانا حضرات کا کام نہیں ہے کہ مولانا صاحب بس تبلیغ کریں گے جو مدرسے میں پڑھا ہوا ہے، نہیں، آئیں اس قافلہ عشق میں شامل ہوں، اس قافلہ مہدوی میں شامل ہوں، اس قافلہ ہدایت میں شامل ہوں اور اپنا حصہ ڈالیں، اور امام زمانہ کو کہیں مولا میں یہ کام کر سکتا تھا، یہ آپ کی نیابت میں میں یہ کام انجام دے رہا ہوں۔ اسی زیارت اربعین کا یہ جملہ آئیں اس کو شیئر کریں، وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ، اے مہدی زہرا میں اپنی نصرت اور اپنی آمادی کے لیے آپ کے محضر میں حاضر ہوں۔ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ عُدُوكُمْ، یہ پٹیاں بن سکتی ہیں۔ یہ اربعین کے موقع پہ انہی اہل بیت کے معارف کو پٹیوں کی شکل میں ہم
جب انشاءاللہ پیدل نکلیں اربعین کے جلوس میں انشاءاللہ ہر مرد و زن انشاءاللہ اس دفعہ اس حماسہ اربعین کربلا کو پاکستان میں انشاءاللہ انجام دے گا انہی چھوٹی چھوٹی پٹیوں کے ذریعے جس پہ یہی ائمہ کی معارف لکھے ہوں فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ ساتھ ترجمہ لکھا ہو اے اہل بیت رسول میرا تعلق آپ کے خاندان سے نہ کہ آپ کے دشمنوں کے خاندان کے ساتھ اے ہماری درسگاہ کا سیدھا راستہ کربلا کربلا مل کے بابا سے بلند جواب دیں اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا اے ہماری ہاتھوں کو بلند کر کربلا کربلا کا سیدھا راستہ کربلا کربلا کا سیدھا راستہ کربلا کربلا اے مشکوبی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات یہ شعار یہ عرفان اور معرفت سے بھرے ہوئے شعاروں کو اپنے پٹی کی شکل میں تیار کیا جائے ماتھے پہ باندھا جائے حیات من الذلہ لبیک یا حسین لبیک یا مہدی اور خواتین لبیک یا زینب لبیک یا زہرا ان شعار کے ساتھ نکلیں دیکھیں اور اس پیغام کو دنیا تک پہنچائیں ان معارف کو دنیا تک پہنچائیں آمادگی کریں اس مہدی زہرا کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کریں زیارت اربعین وہ عظیم زیارت مومنین عجیب زیارت ہے یہ کسی زیارت کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر یہ زیارت کرو گے یہ زیارت پڑھو گے تو یہ مومن کی ایمان کی علامت ہے واحد زیارت ہے جس کے بارے میں میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں مومن کی 5 علامات ہیں ان 5 علامات میں سے ایک علامت زیارت اربعین امام حسین اس قدر تاکید کی گئی اربعین امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی کبھی سوچیں اس پہ تفکر کریں فکر کریں کہ کیوں تمام زیارت عظیم معارف کی حامل ہے لیکن اس زیارت کو مومن کے ایمان کی علامت قرار دیا گیا زیارت اربعین امام حسین علیہ السلام جس کے دل میں یہ حسرت ہے کہ ایک دن ہم بھی پیدل نجف سے کربلا چل کے جائیں آئیں ہاتھوں کو اٹھائیں میں دعا کروں جس کے دل میں یہ حسرت ہے کہ نجف سے کربلا ایک دن ہم بھی پیدل چل کے جائیں ہم بھی احساس کریں کس طرح سے یزادیاں کوفے و شام کے بازار پیدل چلتی رہی آئیں ہاتھوں کو اٹھائیں آنکھوں میں آنسو ہے نا خدا تجھے اسی محفل کی قسم اسی ذکر حسین کی قسم ایک دن ہمیں بین الحرام نجف سے کربلا پیدل جانے کی توفیق عطا فرمائے اپنی اس دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے آج مومنین یہی زیارت اربعین پوری امام کے فرمان کو ذہن میں رکھیے کیوں امام نے توجہ دلوائی ایمان کی ایک علامت اس زیارت کو قرار دیا مومنین آج پوری دنیا کی توجہ کا مرکز یہ اربعین بن چکا ہے اربعین سید الشہداء کبھی اس مسئلے پہ توجہ کریں کہ کیوں ہر شخص کی خواہش ہے کہ خدا ہمیں ایک دفعہ توفیق دے ہم بھی پیدل نجف سے کربلا پیدل چل کے جائیں ہر کی حسرت ہے کیوں یہ دراصل اسی امام کی دعا کا نتیجہ ہے اسی امام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا متوجہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد
کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے اربعین۔ اس سال ایام کرونا کی وجہ سے بارڈر نہیں کھولا گیا، لیکن عراقی اسی شوق اسی ذوق کے ساتھ پورے عراق سے، حتیٰ کہ بعض عراق کے شہروں سے کربلا پہنچنے کے لیے 3 سے 4 مہینے لگتے ہیں، لیکن وہ پیدل نکلے ہوئے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک لبیک۔ نعرہ حیدری۔ پورے عراق سے گزشتہ سالوں میں اس حماسہ اور شجاعت کو آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا سے صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ بار دیگر اللہ اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ کویت اور بحرین جن کے بارڈر ملتے ہیں عراق کے ساتھ، وہ مومنین کئی دنوں سے آ کے بارڈر پہ بیٹھ کے گریہ کر رہے ہیں، حسین دروازہ بند کر دیا۔ صلوات پڑھی محمد و یہ کویت اور بحرین کے مومنین کئی دن سے ابھی بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گریہ وزاری کر کے کہہ رہے ہیں حسین اس سال بارڈر بند کر دیا، اس سال ہم نہیں آ سکیں گے۔ بارڈر کی دوسری طرف صلوات محمد و آل محمد۔ بارڈر کی دوسری طرف عراقی انتظار میں رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے زوارو کہاں پہ ہو اس سال۔ عجیب عشق ہے، عجیب عشق ہے۔ مومنین ایک دفعہ خدا سے ضرور مانگیں کہ خدا توفیق دے اس اربعین بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے، ایک بلند آواز سے اس امتحان میں کامیابی کے لیے صلوات۔ نعرہ تکبیر، جس طرح خدا کا نام بلند ہے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، لبیک یا حسین، لبیک لبیک لبیک۔ صلوات پر محمد۔ ایک دفعہ ضرور خدا سے مانگیں اس سفر میں، یہ ہدایت کا سفر ہے، یہ عجیب معنویت کا سفر ہے، یہ عجیب نورانیت کا سفر ہے، یہ سفر حور بننے کا سفر ہے، ایسا سفر ہے۔ مانگیں خدا سے ایک دفعہ کہ خدا ایک دفعہ زندگی میں ایک دفعہ اس سفر میں ہمیں لے جائے۔ عجیب عراقیوں کی مہمان نوازی، مومنین پورا سال یہ عراقی آمادگی کرتے ہیں زائرین کے لیے، غریب لوگ ہیں، کھانے کے لیے نہیں، لیکن پورا سال اسی میں سے پیسے جمع کر کے زائرین کی خدمت کے لیے کہ میں نے حسین کے زائروں کے لیے خیمہ لگانا ہے، یہ حسین کے عزاداروں کے لیے میں نے خیمہ لگانا ہے۔ عجیب، ذرا جا کے دیکھیں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا وہ ٹشو لے کے کھڑا ہوا ہے، میں اتنا ہی لا سکتا تھا، مجھ سے ٹشو لے لو۔ اتنے غریب لوگ میں نے خود دیکھا میں نے۔ بعض بچے ایک جگ اور گلاس پانی کا لے کے بیٹھے ہوئے تھے،
کہتے عزادارو پانی پی لو، ہمارے پاس اس سے زیادہ ہوتا ہم تمہاری خدمت میں پیش کرتے۔ عجیب سفر ہے، جائیں ایک دفعہ مانگیں خدا سے۔ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ عراقی، ہاتھ باندھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آؤ نا تھوڑی دیر میرے خیمے میں چائے پی لو، کھانا کھا لو، تھک چکے ہو نا، میں تمہیں تھوڑا سا دبانا چاہتا ہوں، تمہارے پاؤں دبانا چاہتا ہوں۔ پالش لے کے بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں مجھے اجازت دو میں تمہارے جوتے پالش کروں۔ علماء امامہ پہنا ہوا صاحب سید علماء کھڑے ہوئے رستے میں پالش کرنے کے لیے آزادار ہو۔ انہی میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا، پورا دن انتظار۔ وہاں پہ عراقی جو کہ مہمان نواز ہیں، رات ہونے سے پہلے وہ زائرین جو پیدل جا رہے ہوتے ہیں انہیں اپنے گھر لے جاتے ہیں، آؤ ہمارے گھر چلو تاکہ تیرے آنے سے میرا گھر نورانی ہو جائے گا، تو عزادار حسین ہے، تیرے آنے سے حسین کی نظر میرے گھر پہ پڑے گی، زہرا کی نظر میرے گھر پہ پڑے گی، ایک دفعہ میرے گھر میں قدم رکھ کے واپس چلا جانا۔ ایک دفعہ کھڑا ہوا تھا یہ وہاں پہ، کہتا ہے کہ پورا دن انتظار کرتا رہا، چند دن سے انتظار کر رہا تھا، جسے کہتا تھا وہ کہتا نہیں الال حسین، میں جو حسین تک پہنچنا ہے، مجھے اجازت دے، میں نہیں آ سکتا، مجھے کوئی تھکاوٹ کا احساس نہیں، معذرت چلا جاتا۔ یہ عرب چند دن سے انتظار کرتا رہا اس جگہ کھڑے ہو کے کہ کوئی زائر حسین ملے، اسے میں اپنے گھر لے جاؤں، غریب امیر سب کو۔ یہی عرب آخر کر سر جھکا کے رات کو اپنے گھر کی طرف واپس آ رہا تھا، لگتا ہے میں اس قابل نہیں ہوں کہ حسین کا آزادار میرے گھر میں آئے، شاید ابھی میرے اندر یہ اہلیت نہیں ہے کہ حسین کا زوار میرے گھر میں قدم رکھے۔ معرفت دیکھیں کس جگہ پہ کھڑا آ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب گھر پہنچنے لگا تو گھر سے پہلے ہمسائے کا گھر تھا، تو وہاں سے گزرا تو اسے کچھ آوازیں آئیں، یہ کھڑا ہو کے کان لگا کے سننے لگ پڑا۔ ایک دفعہ خوشی کی لہر دوڑی، کہتا ہے لگتا ہے اس ہمسائے کے گھر میں آج زوار حسین مہمان ٹھہرا ہوا ہے، لگتا ہے آج اس کے گھر میں امام حسین کا زوار آیا ہوا۔ دروازے پہ دستک دی، گھر کا مالک باہر آیا، اسے کہتا ہے مومن سنیے گا، کیا معرفت ہے انشاءاللہ۔ یہ مجالس دراصل ایک کلاس ہیں، سیکھنے کی کلاس ہیں، یہ ہم حسین کی مجلس میں آتے ہیں، معلم حسین مولا ہے، سیکھنے آتے ہیں، سیکھنے حاضر ہوئے ہیں سید الشہداء کی۔ مولا سے کہیں مولا ہمیں اس اہل بنا دیں، کوئی سیکھ کے اٹھیں اس مجلس حسین سے، ہم سیکھنے حاضر ہوئے ہیں۔ کہنے لگا جب وہ باہر آیا تو اسے کہتے لگتا ہے تیرے گھر میں حسین مولا کے زوار موجود ہیں۔ کہنے لگا ہاں آج خدا نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے، کچھ زوار میرے گھر میں آئے۔ سنیے گا مومنین، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں تجھے یاد ہے تیرے بیٹے نے میرے بیٹے کا قتل کیا تھا؟ کہتا ہاں ظاہر مقدمہ ہمارا چل رہا ہے، عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے۔ کہتا ہے یہ جو زوار تیرے گھر میں ہے نا، آج تو مجھے دے دے، میں ان کی خدمت کروں گا، وہ بیٹے کا میں قتل معاف کروں گا، وہ بیٹے کا قتل معاف کروں گا میں۔ عجیب، مجھے بتائیں اس عزادار کا خریدار خود حسین مولا ہے۔ ایسے معرفت رکھنے والے عزادار کا، محب حسین کا خریدار حسین ہے۔ دیکھا نئے خیمے کے اندر نئے کارپیٹ بچھائے ہوئے، نئے کارپیٹ۔ زبار داخل ہونا چاہتا ہے، اپنی جوتیاں اتارنا چاہتا ہے، کہتا ہے حسین کا واسطہ جوتیاں نہ اتار، میں تو اسی لیے بیٹھا ہوں جوتیاں پہن کے، میں تو بیٹھا ہی اسی لیے ہوں جوتیاں پہن کے اس حرم میں داخل ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ عجیب بامعرفت عرب کہتا ہے کہ ہر سال یہ عمل کرتا ہے، کرتا کیا ہے، نئے کارپیٹ بچھاتا ہے،
جب زوار رستے سے گزرتے ہیں انہیں کہتے ہیں تھوڑی دیر آؤ، کھانا کھاؤ، چائے پیو، لیکن جوتیوں کے ساتھ اندر آنا ہے، مٹی تاکہ تمہاری اس کارپیٹ کے اوپر آئے۔ کہتے ہیں 40 کے دن گزرتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے، یہی عرب کہتے ہیں اسی کارپیٹ کو فولڈ کرتا ہے، ساری مٹی کو ایک جگہ جمع کر لیتا ہے۔ اس کارپیٹ پہ جو مٹی جمع ہوتی ہے اس کو ایک شاپر میں، پلاسٹک میں اکٹھی کر لیتا ہے۔ کرتا کیا ہے، وہ مٹی لے کے، کسان تھا، اپنے کھیتوں میں آتا ہے اور کھیتوں میں مٹی ڈالنا شروع کرتا ہے۔ اس سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے یہ حسین کے زوار کے قدموں کی مٹی جب میرے ان کھیتوں میں پڑتی ہے، ہر سال خدا مجھے عجیب برکت دے رہا ہے۔ دعا مانگے نا حسین مولا ایسی معرفت آج، ایک نگاہ آج ہمارے قلب پہ کر دے، وہ معرفت جو تو نے انہیں دی آج ہمیں بھی دے، یہ معرفت لے کے اٹھے اس مجلس سے، وہ دینے کے لیے ہیں، ہم لینے کے لیے آمادہ ہوں، وہ دے رہے ہیں، ہم آمادہ ہوں لینے کے لیے۔ وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ، پوری دنیا کی توجہ، جس سے پوچھو کدھر جا رہے ہو، کہتا ہے اِلَى الحسین، میرا ہدف حسین ہے۔ کیوں سب، کیوں کربلا کی طرف پوری توجہ، کربلا کی طرف۔ آیت اللہ بہجت بہت خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، مولا کی صحت و سلامتی کے لیے فرماتے ہیں کہ اصل میں معاملہ کیا ہے، اس میں راز کیا ہے کہ پوری دنیا متوجہ ہے، اور عجیب ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ریلی لیکن اسے کسی میڈیا پہ شیئر نہیں کیا جاتا، دنیا کو کوئی میڈیا اسے دکھا نہیں رہا، کیا چکر کیا ہے، سب لوگ۔ آقا فرماتے ہیں اصل راز اس کے اندر یہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے خانہ کعبہ میں تو امام اپنا تعارف امام حسین کے ذریعے کروائیں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام اپنا تعارف امام حسین علیہ السلام کے ذریعے کروائیں گے۔ اب ظہور سے پہلے پوری دنیا کو امام حسین کا پتہ ہونا چاہیے، اور جب لاکھوں اور کروڑوں لوگ ایک نقطے کی طرف حرکت کرتے ہیں تو پوری دنیا پوچھتی ہے یہ کدھر جا رہے ہیں۔ توجہ فرمائی، یہ کدھر جا رہے ہیں؟ جب پوچھتے ہیں تو سب کہتے ہیں اِلَى الحسین، ہم اس حسین کی طرف جا رہے ہیں جسے تم نے کربلا میں تنہا سمجھ کے مار دیا تھا، ہم اس حسین کی طرف جا رہے ہیں۔ امام زمانہ اپنا تعارف سید الشہداء کے ذریعے کہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اے دنیا والو میں اس حسین کا فرزند ہوں جسے کربلا میں پیاسا مار دیا تھا، میں اس حسین کا فرزند ہوں۔ کہتے ہیں یہ آواز پوری دنیا تک پہنچے گی۔ اب ظہور سے پہلے پوری دنیا کو حسین کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب جو ہی امام کہیں کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، اب پوری دنیا سمجھ جائے گی اچھا وہی حسین جس کے لیے ساری دنیا کربلا کی طرف پیدل چل کے جاتی تھی، وہی حسین۔ یعنی راز اس میں یہ ہے، جڑی ہوئی ہے 40 ظہور حجت ابن الحسن عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ۔ 40 دراصل مقدمہ ظہور حجت ہے، اور اس کی دلیل زیارت 40 کا یہی جملہ جو میں نے سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، وَنُصْرَتِي، اے میرے مولا۔ یعنی ہم زیارت 40 میں صرف مولا حسین کی زیارت نہیں کرتے بلکہ اپنے زمانے کے امام کو بھی مخاطب کر رہے ہوتے ہیں۔
یعنی اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ اربعین پہ میرا مولا حسین بھی ان زباروں کے ساتھ پیدل پیدل ساتھ چل رہا ہے۔ یہی جملہ اس بات کی دلیل ہے، وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ، اے میرے مولا میں آمادہ ہوں آپ کی نصرت کرنے کے لیے، میں تیار ہوں۔ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ لَكُمْ، یہاں تک کہ خداوند متعال کی ذات آپ کو اجازت دے۔ اگلا جملہ فَمَعَكُمْ، میں اپنے عقیدے کا اظہار کرنے حاضر ہوا ہوں اے مولا آپ کی بارگاہ میں اپنے عقیدہ آپ کی ہستی کی بارگاہ میں بیان کرنے آیا ہوں۔ جیسے میں دنیا میں آپ کی محبت رکھتا ہوں، مرنے کے بعد مولا مجھے بھولیے گا نہیں۔ فَمَعَكُمْ، امام کی بارگاہ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں فَمَعَكُمْ لا مع غیرکم، اے میرے مولا میرا تعلق آپ کے خاندان کے ساتھ ہے، نہ کہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ۔ کیا کریں، اس سال راستے بند ہو گئے، کیا کریں، حسرت ہے دلوں میں۔ آپ کے مولا نے کہیں آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، کہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ امام فرماتے ہیں نیت المومن، ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجئے۔ امام فرماتے ہیں نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ نیت عمل سے افضل ہے۔ مومنین اس نیت کے ساتھ آپ پوری تاریخ کا سفر طے کر سکتے ہیں، اسی نیت کے ساتھ آپ بدر کے شہداء کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، اسی نیت کے ساتھ آپ احد و خندق کے شہداء کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، اسی نیت کے ساتھ آپ تاریخ کا سفر کرتے ہوئے کربلا میں مولا حسین کے ساتھ جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں، اسی نیت کے ساتھ۔ کربلا کے واقعے کے بعد مدتوں کے بعد ایک مومن کی لڑائی ہو گئی، ایک مومن اور غیر مومن کی آپس میں لڑائی ہو گئی، لڑ پڑے آپس میں۔ ایک کہتا ہے کہ اگر میں جنگ صفین میں ہوتا تو مولا حسین کا ساتھ دیتا، مولا امیر المومنین کا ساتھ دیتا۔ اگر میں جنگ صفین میں ہوتا تو کس کا ساتھ دیتا؟ مولا امیر المومنین کا۔ دوسرا کہتا ہے کہ اگر میں وہاں ہوتا تو امیر شام کا ساتھ دیتا۔ کہتے ہیں کہ اسی اسنا میں، یہ تاریخ کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں اسی اسنا میں جب یہ ان کی باتیں ہو رہی تھی تو آپس میں لڑائی ہوئی، اس شخص نے، دوسرے نے اس مومن کے سر پہ پتھر مارا، زخمی ہو گیا، آ گیا گھر زخمی سر کے ساتھ۔ یہ مومن جس نے کہا تھا کہ میں اگر جنگ صفین میں ہوتا تو کس کے ساتھ ہوتا؟ توجہ فرما رہے ہیں جو توجہ کر رہے ہیں، بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ وہ مومن جس نے کہا کہ میں اگر جنگ صفین میں ہوتا تو کس کا ساتھ دیتا؟ امیر المومنین۔ زخمی ہو گیا، واپس آ گیا، رات سویا، عالم خواب میں سعادت ملی، امیر المومنین کی زیارت ہو گئی۔ زیارت ہوئی، سعادت ہوئی۔ امیر المومنین نے کہا اے میرے چاہنے والے، اے میرے عاشق، تجھے پتھر لگا، زخمی ہو گیا، اب میں تجھے ایک ہدیہ دیتا ہوں، مومنین توجہ کیجیے گا۔ کہا کہ اب جب بھی کوئی تجھ سے پوچھے کہ یہ زخم کہاں آیا تھا تو لوگوں کو کہنا یہ صفین میں علی کی حمایت میں دشمنوں نے میرے سر پہ مارا تھا۔ یا بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ توجہ فرمائی، ایک نیت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ ہم جا کے کربلا کے شہداء کے ساتھ آئیں، کیوں نہ اس اربعین پہ اپنی نیت کریں، گھر سے جب نکلیں وضو کر لیں، احرام عزا پہن لیں تو یہ نیت کریں اے مولا حسین، خواہش تو یہ تھی نجف سے پیدل چل کے آتا، خواہش تو یہ تھی مسجد سہلا، مولا امام مہدی کی مسجد سے پیدل چل کے کربلا آتا، اپنے زخمی پیروں کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا، دھول
پھول آلودہ چہرے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، لیکن مولا قسمت نہ ہوئی۔ آج میں اپنے گھر سے پیدل جلوس میں اس نیت کے ساتھ جا رہا ہوں جیسے نجف سے کربلا کی طرف۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مل کے باواز حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ مومنین، آپ نے لبیک یا حسین لگایا، لیکن شاید یہ مکمل شعار نہیں ہے۔ آپ نے اس بی بی کا نام نہیں لیا جس نے دربار شام میں مخاطب کر کے کہا تھا واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ بی بی کے لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ ان شعاروں کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، نیت کر کے آزما لیں، دیکھ لیں کہ سید الشہداء اس دفعہ ہم اسی طرح یہ قدم اٹھا کے جا رہے ہیں جس طرح نجف سے کربلا کی طرف آئیں، اس اربعین کو بی بی کے اس فرمان کی تجلی میں بدل دیں۔ واللہ لا تمحو ذکرنا، ہمیں تو مار نہیں سکتے، ہم مرنے سے زندہ ہو جاتے ہیں، مار نہیں سکتے۔ ہم تو کربلا جاتے ہی کفن خریدنے کے لیے، کیسے مارو گے ہمیں؟ نہیں مار سکتے۔ واللہ لا تمحو ذکرنا۔ مومنین، قطعاً یہ جان لیجئے خداوند متعال کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس دفعہ جو یہ اربعین کا دروازہ بند ہوا، یقیناً خدا کی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اب خداوند متعال کی یہ حکمت ہے، اس یوسف زہرا کے آنے سے پہلے وہی جوش، وہی جذبہ جو اربعین میں کربلا میں ہوتا ہے، اب پوری دنیا کے ہر شہر میں منتقل ہونا شروع ہوا۔ ہر شہر میں وہی حسینی پھیل جائیں، اور انہی شعار کے ساتھ، اور انہی چیزوں کے ساتھ، انہی خدمت کے جذبوں کے ساتھ، اسی خدمت کے جذبے کے ساتھ جو اس سفر میں دیکھنے میں آتی ہیں کہ ہر عرب، ہر مومن جو موجود ہے وہ خدمت کے جذبے سے وہاں کھڑا، وہ اسی خدمت کے جذبے کو انشاءاللہ یہاں ہم نے اپنے شہروں میں منتقل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کچھ آپ اربعین پہ جا کے دیکھتے ہیں، یہ خدمت کا جذبہ جو اربعین پہ آپ دیکھتے ہیں، یہ دراصل ایک چھوٹی سی تجلی ہے۔ کس چیز کی تجلی ہے؟ کہ حکومت مہدی کے بعد دنیا کی کیا حالت ہوگی، کس طرح لوگوں کے اندر جذبہ ہوگا قربانی دینے کا، ایک دوسرے پہ قربان ہونے کا۔ چھوٹی سی ایک تجلی ہے یہ اربعین، کہ جس میں ہر شخص قربان ہونے کے لیے تیار ہے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی ٹیشو دے رہا ہے۔ یہ سب کچھ اسی طرح سے اسی ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے بعد اس حکومت جہانی امام مہدی علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی تجلی ہے جو اربعین کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اسی تمام خدمت کے جذبوں کو لے کے انشاءاللہ تعالی ہم اس سال اربعین حسینی اپنے ملک میں منائیں گے۔ جو میرے ساتھ ہم مانگے ایک بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہماری یہ جوانیاں حسین۔ ماشاءاللہ، تھک کے نہیں، سب مل کے جواب دیں۔ ہے ہماری درسگاہ،
حسین لبیک لبیک یا حسین لبیک. یورپ سے چند سال پہلے کچھ لوگ آئے صرف اسی کی ڈاکومنٹری بنانے کے لیے. یہ لوگ کدھر پیدل، کسی نے جوتے اتارے ہوئے ہیں، کسی کئی دن سے بھوکا پیاسا جا رہا ہے کربلا کی طرف، راز کیا ہے. ڈاکومنٹری بنائی، پوچھا اس سے سوال ہوا کیوں دنیا کا میڈیا اس کو کوریج نہیں دیتا. حتیٰ کہ کسی جگہ یورپ میں وہ دو بیلوں کی لڑائی ہو رہی تھی، پوری دنیا میڈیا پہ دکھا رہی ہوتی ہے. کہیں 10 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی مسئلے پہ تو پورا دنیا کی میڈیا اسے لائیو دکھا رہا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس سے پوچھا گیا کہ کیوں نہیں اس اربعین کے اس عظیم اجتماع کو یورپ میں اور باقی دنیا کو. اس میں بہت خوبصورت جواب اس نے دیا. اس نے کہا کہ یورپ کا معاشرہ، غرب کا معاشرہ، مغرب کا معاشرہ خود محوری میں مبتلا ہے. اس کے نزدیک صرف میری ذات ہے، مجھے غرض نہیں فلاں بھوکا مرے، فلاں پیاسا ہے، فلاں کے پاس گھر ہے نہیں ہے، فلاں کسی مشکل میں ہے پھنسا رہے. وہ اس چیز پہ خود غرضی پہ مبتلا ہے. اگر یورپ کے لوگوں کو اس فرہنگ حسینی، اس اربعین حسینی کو دکھایا جائے تو وہ لوگ اہل بیت کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. وہ کہیں گے یہ کون سے لوگ ہیں جو قربانی کے جذبے سے اس قدر سرشار ہیں کہ کوئی پانی لے کے، کوئی عظیم جذبہ ہی قربانی کا کہاں پہ. بہت خوبصورت جواب اس نے دیا. اس نے کہا کہ اگر یہ ریفلیکٹ ہو تو لوگ اہل بیت کی طرف آنا شروع ہو جائیں. بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد. آخری نقطہ اور چلیں مصائب اہل بیت کی طرف. وقت زیادہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ انہی شعاروں کے ساتھ اور زیارت اربعین سے انشاءاللہ ہماری دوستوں سے گزارش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم نے اکٹھے کی ہیں کچھ ایسی چیزیں اسی زیارت سے اور معارف سے کہ جو پٹی کی شکل میں، پینافلیکسز کی شکل میں، ہینڈلز کی شکل میں، سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے کی شکل میں انہی خوبصورت جو شعار ہیں ان کو وہاں پہ لایا جائے تاکہ دنیا کو بتایا جائے ہمارا تعلق کس قبیلے سے ہے. انشاءاللہ تعالیٰ صلوات پڑھی محمد. لائٹس آف کریں.